پاکستان کی آب و ہوا، محل وقوع، ساحلی علاقے، قدرتی وسائل، دریا، میدان اور پہاڑ اس کی شان میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ پاکستان کا قدرتی ماحول یہاں بسنے والے عوام کے طرز رہن سہن اور معاشی سرگرمیوں کو الگ الگ سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ جہاں ایک طرف جنوب میں بڑی ساحلی پٹی ہے تو دوسری طرف شمال اور جنوب مغرب میں عظیم الشان پہاڑی سلسلے ہیں۔ 5 دریاؤں کی سرزمین، میدانوں، کوہستانوں اور سطح مرتفع سے بنا یہ ملک کسی جنت سے کم نہیں۔ پہاڑ کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں، ان سے موسم گرما میں ہوائیں ٹکراتی ہیں اور بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں۔ ان پر موجود جنگلات اور معدنیات ملک کی ترقی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جنگلات میں جانوروں کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں لوگ بستے ہیں اور پہاڑوں کی چراگاہوں پر مویشی پالے جاتے ہیں۔ پاکستان میں موجود 3 بڑے پہاڑی سلسلوں قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ میں 8000 میٹر سے 6000 میٹر تک اونچائی کی چوٹیاں موجود ہیں۔ 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 5 پاکستان میں ہیں، جن کی اونچائی 8000 میٹر سے زیادہ ہے۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دنیا کی خوبصورت ترین وادیاں موجود ہیں، جن میں ہنزا، نلتر، سکردو، گلگت، چترال، سوات، کغان، نران اور دیگر شامل ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں موجود گلیشیئر، سیاچن، بولٹارو، بیکو اور جھیلیں سیف الملوک، لالوسر، کچورا لیک اور ستپارہ اپنے نیلے پانیوں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان علاقوں میں برفانی چیتے، مارخور، براؤن بیئر، یاک، ایبکس بکثرت پائے جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے پہاڑوں کا عالمی دن ہر سال 11 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور نانگا پربت سمیت متعدد پہاڑی سلسلے پاکستان میں واقع ہیں۔ عالمی سطح پر ہر سال 5 کروڑ سیاح پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، تاہم اس کی قیمت پہاڑی علاقوں میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی صورت میں چکانی پڑ رہی ہے۔ K2 پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد 1909، 1934، 1938، 1939 اور 1953 والی کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔ 31 جولائی 1954 کی اطالوی مہم بالآخر کامیاب ہوئی۔ لیسا ڈلی اور کمپانونی K2 پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ 23 سال بعد اگست 1977 میں ایک جاپانی کو پہما اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ اشرف امان پہلا پاکستانی تھا جس نے اس کو سر کیا۔ 1978 میں ایک امریکی ٹیم بھی اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ نانگا پربت دنیا کی 9ویں اور پاکستان کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس کی اونچائی 8125 میٹر ہے۔ اسے دنیا کا قاتل پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سر کرنے میں سب سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اسے ایک جرمن آسٹرین ہرمن بہل نے سب سے پہلے 3 جولائی 1953 میں سر کیا۔ نانگا پربت دنیا میں دیکھنے کی سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ اس جگہ کو فیری میڈو کا نام 1932 کی جرمن امریکی مہم کی سربراہ ولی مرکل نے دیا۔ گرمی کے موسم میں سیاحوں کی اکثریت فیری میڈو آتی ہے۔ یہ 3300 میٹر بلند ہے۔ یہ نانگا پربت سے شمال کی جانب دریائے سندھ اور شاہراہ ریشم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تاتو، فنتوری اور تارڑ جھیل بھی اسی راستے میں آتی ہیں۔ سلسلہ کوہ ہندوکش شمالی پاکستان کے ضلع چترال اور افغانستان کا اہم پہاڑی سلسلہ ہے۔ ہندوکش کی سب سے اونچی چوٹی ترچ میٹ چترال پاکستان ہے۔ اس کی بلندی 7708 میٹر ہے۔ ہندوکش تقریباً سارے افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ ہندوکش لاطینی لفظ انڈوکوس سے بنا ہے، کیونکہ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد ہندوستان شروع ہو جاتا تھا۔ دریائے کابل اور دریائے ہلمند ہندوکش سلسلے کے اہم دریا ہیں۔ کوہ ہمالیہ اپنے ذیلی سلسلوں کے ساتھ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جس میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بشمول ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 موجود ہیں۔ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں اس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں۔ اس سلسلے کی بلندی کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس میں 7200 میٹر سے بلند 100 سے زیادہ چوٹیاں موجود ہیں، جبکہ اس سے باہر دنیا کی بلند ترین چوٹی کو انڈیز میں واقع اکونکاگوا ہے، جس کی بلندی صرف 6962 میٹر ہے۔
ہمالیہ کا بنیادی پہاڑی سلسلہ مغرب میں دریائے سندھ کی وادی سے لے کر مشرق میں دریائے برہمپترا کی وادی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ برصغیر کے شمال میں 2400 کلومیٹر لمبی ایک محراب یا کمان کی سی شکل بناتا ہے، جو مغربی کشمیر کے حصے میں 400 کلومیٹر اور مشرقی اروناچل پردیش کے خطے میں 150 کلومیٹر چوڑی ہے۔ سلسلہ قراقرم پاکستان، چین اور بھارت کے سرحدی علاقوں میں واقع ہے۔ یہ دنیا کے چند بڑے پہاڑی سلسلوں میں شامل ہے۔ قراقرم ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کالی بھربری مٹی ہے۔ کیٹو سلسلہ قراقرم کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جو بلندی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ اسے گڈسن آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ قراقرم میں 60 سے زیادہ چوٹیوں کی بلندی 7000 میٹر سے زائد ہے۔ اس سلسلے کوہ کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے۔ دریائے سندھ اس سلسلے کا اہم ترین دریا ہے۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں گلگت کے قریب دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلوں ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم کا سنگم بھی موجود ہے۔ برف سے ڈھکے ان پہاڑی سلسلوں کو سر کرنے کے لیے ہر سال ہزاروں کوہ پیما پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جس سے ملک کو قیمتی زر مبادلہ ملتا ہے۔ مکران کا پہاڑی سلسلہ، جو کہ بلوچستان کے جنوبی نیم صحرائی ساحل سے ہوتا ہوا ایران اور پھر پاکستان کی ساحلی پٹی بحیرہ عرب تک جاتا ہے۔ کئی پہاڑی سلسلوں میں تنگ ساحل سمندر بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ 1000 کلومیٹر لمبا ہے، جس کا 750 کلومیٹر پاکستان میں آتا ہے۔ کیرتھر سلسلہ یہ بلوچستان اور سندھ کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے مولا کے جنوب سے شروع ہوتا ہے، جو کہ بلوچستان کے مشرق وسط سے ہوتا ہوا کیپ ماؤن اور پھر کراچی کے بحیرہ عرب کے ساحل پر ختم ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں آنے والے سیاحوں کو کوہ مارگلہ کی کشش اپنی جانب ضرور کھینچتی ہے۔ کوہ مارگلہ کی کشش سے متاثر سیاحوں کا ماننا ہے کہ قدرت کی یہ حسین جلوہ گری تمام موسموں میں اپنا جادو جگاتی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی دلکشی میں قدرت کی جلوہ گری بیان کرتے کوہ مارگلہ کی خاص اہمیت ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق سیاحت، آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پہاڑوں کا قدرتی حسن تباہ ہو رہا ہے۔ راکاپوشی نگر میں واقع ہے، جو نگر کی شان تصور کی جاتی ہے۔ نگر اور ہنزا کے درمیان بہنے والا دریائے ہنزا اس کی خوبصورتی اور شان کو چار چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہنزا میں جب بلشت قلعہ پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ پہاڑوں کے مسکن میں پہنچ گئے ہوں۔ چاروں طرف بلند و بالا برف پوش آسمانوں سے باتیں کرتا پہاڑی سلسلہ ہے، جو پوری دنیا میں اس خطے کو دوسرے علاقوں سے منفرد کرتا ہے۔ ہنزا سے آپ راکاپوشی، گولڈن پیک، دیراں پیک، سراں پیک، لیڈی فنگر جیسی چوٹی کا نظارہ کر سکتے ہیں، جن پر ہر سو برف نظر آتی ہے اور بادلوں کے غول در غول اس سے باتیں کرتے ہیں۔ کچھ دیر اس سے گلے ملنے کے بعد آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ الغرض پاکستان کے یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کی پہچان اور پوری دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ کوہ پیماؤں کے لیے جنت ہیں۔ اگر ان کے لیے آسانی فراہم کی جائے تو یقیناً زیادہ سے زیادہ سیاح اور کوہ پیما پاکستان کا رخ کریں گے، جن سے مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان سیاحت کے فروغ پر توجہ دے رہے ہیں۔ امید ہے وہ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیں گے۔